بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی حملے کا خدشہ، حزب اللہ کے عبوری سربراہ ایران منتقل۔ حسن نصر اللہ کی جگہ حزب اللہ کی قیادت سنبھالنے والے عبوری سربراہ نعیم قاسم اسرائیل کے قاتلانہ حملے کے پیش نظر لبنان سے ایران منتقل ہو گئے۔ حزب اللہ کے عبوری سربراہ نعیم قاسم 5 اکتوبر کو لبنان اور شام کے سرکاری دورے پر آئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے زیر استعمال طیارے میں بیروت سے تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ دعویٰ متحدہ عرب امارات میں قائم ایرم نیوز کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے، تاہم حزب اللہ اور ایران کی جانب سے اس کی تاحال تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ غزہ میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج کا اہم افسر ہلاک۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 401ویں آرمرڈ بریگیڈ کا کمانڈر 41 سالہ کرنل احسان قدسیہ اتوار کو شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران مارا گیا۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ کرنل احسان قدسیہ کی ہلاکت جبالیہ میں حماس کے خلاف آپریشن کے دوران دھماکہ خیز ڈیوائسز سے ٹکرانے سے ہوئی۔ واقعے میں بٹالین کمانڈر سمیت دیگر 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ جنگ شروع ہونے سے اب تک مجموعی طور پر 6 اسرائیلی کرنل مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 4 7 اکتوبر کو ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن آج مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانہ ہوں گے تاکہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اینتھنی بلنکن کا یہ 11واں دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اینتھنی بلنکن خطے کے رہنماؤں سے غزہ جنگ کے خاتمے، فلسطینی عوام کی بحالی اور اسرائیل حزب اللہ تنازع کے سفارتی حل پر بات چیت کریں گے۔ اینتھنی بلنکن کے دورے کا آغاز اسرائیل سے ہوگا۔ اسرائیل فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ناراض ہو گیا۔ قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ فرانس میں اگلے ماہ ہونے والے نیول ٹریڈ شو سے اسرائیل کو پیشگی آؤٹ کر دینے کے خلاف اسرائیل فرانس سے ناراض ہو گیا۔ اسرائیل فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا سوچنے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی طرف سے غزہ کے بعد جنگ کو لبنان تک پھیلانے اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی امن فوج پر گولہ باری کرنے کی وجہ سے فرانس نے اسرائیل کو احتجاجاً اپنا تیار کردہ اسلحہ اور ہتھیار اس نمائش میں رکھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرائیل فیصلے اپنے مفاد کے مطابق کرے گا، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بتا دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے سابق صدر اور اب امیدوار برائے صدارت ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس امر کا اظہار وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے اتوار کے روز ایک بیان میں کیا ہے۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرتے ہوئے اپنے اسی دیرینہ موقف کا اعادہ کیا ہے جو کچھ وہ اس سے پہلے عوامی سطح پر کہتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی طرف سے اٹھائے گئے ایشوز اور نکات کو دیکھتا اور سنتا ہے، تاہم اسرائیل فیصلے وہی کرے گا جو اسرائیل کے قومی مفاد میں ہوں گے۔ امریکہ کا جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول پر مذاکرات کا مطالبہ دھوکہ بازی ہے، روس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کا جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول پر مذاکرات کرنا صرف دھوکہ بازی ہے۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول پر بغیر پیشگی شرائط کے مذاکرات کا مطالبہ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی شرائط کے تصویراتی استحکام اور جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول پر بات کرنے کا مطالبہ مضحکہ خیز ہے۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیل کی غیر انسانی کارروائی روکے، اردن نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے شمالی غزہ میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کی غزہ میں غیر انسانی کارروائیاں روکے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت غیر انسانی ہے اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔
जौहरी तनसीबात पर किसी भी हमले का इसराइल को तबाहकुन जवाब देंगे ईरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस बात का अदा किया है कि इनका मुल्क अपनी जौहरी तनसीबात पर किसी भी बड़े हमले का मुतनासिब जवाब देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मज़ीद कहना था कि तेहरान ने इन मकामात की निशानदही कर ली है जिन पर हमला हुआ तो वो इसराइल के अंदर हमला करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान पर किसी भी हमले का मतलब सुर्ख लकीरों को अबूर करना है। ईरान पर हमला हुआ तो हम खामोश नहीं रहेंगे बल्कि इसराइल को तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब का 7वां तैयारा लबनानियों की मदद के लिए इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब का लबनान की मदद के लिए 7वां तैयारा रियाद से बैरूत रवाना हो गया। रियाद से बैरूत एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले तैयारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतज़ामिया के मुताबिक तैयारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग पैक्स मौजूद हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की अहम मुलाकात। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने बताया है कि एतवार को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात निसफ शब तक जारी रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन मुज़ाकरात में सालस के तौर पर काम किया, जिनके बाद रूस और यूक्रेन ने जुमे को जंगी कैदियों का एक नया तबादला किया और एक मुआहदे के तहत फ्रीकैन के 95 कैदियों की वतन वापसी हुई। लबनान इसराइल तनाज़ा को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर काम कर रहे हैं अमरीका। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी एमोस हॉकस्टेन का कहना है कि लबनान और इसराइल का सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1701 पर अमल करना काफ़ी नहीं है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका एक ऐसा हल तैयार करने पर काम कर रहा है जो इस तनाज़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1701-2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान होने वाली आखिरी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मंजूर की गई थी। ये करारदाद जनूबी लबनान को सिर्फ लबनानी रियासत के फ़ौजियों और हथियारों के लिए मखसूस करती है। तुर्किया में फौजी बगावत करने वाले फतहुल्लाह गुलन अमेरिका में इंतकाल कर गए। तुर्किया में सदर रजब तैयब एर्दोगान के सख्त मुखालिफ और 2016 के नाकाम फौजी बगावत के मास्टरमाइंड आलमदीन फतहुल्लाह गुलन 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोलन से वाबस्ता एक वेबसाइट ने तस्दीक की है कि फतहुल्लाह गोलन मुख्तसर अरसे अदालत के बाद अमेरिका के एक अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। अमेरिका में हेलीकॉप्टर रेडियो टावर से टकरा गया, 4 हलाकतें। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया ह्यूस्टन में पेश आया, जहां एक निजी हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान रेडियो टावर से टकरा गया और इसमें खौफनाक आग भड़क उठी। चलता हुआ हेलीकॉप्टर हचकोले खाते हुए ज़मीन बोस हो गया और इसमें सवार तमाम अफराद मौका पर ही हलाक हो गए, जिनके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये एक ही ख़ानदान के अफराद थे। बांग्लादेश में सैलाब से 11 लाख मेट्रिक टन चावलों की फसलें तबाह। बांग्लादेश में हालिया सैलाब से तकरीबन 11 लाख मेट्रिक टन चावलों की फसलें तबाह हो गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वजारत ज़राअत का कहना है कि इस साल सैलाब की वजह से चावल की पैदावार को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बांग्लादेशी वजारत ज़राअत का मज़ीद कहना था कि ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर 15 लाख टन चावल दरामद कर रही है। लाहौर ने आलूदगी में दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। छुट्टी के बावजूद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। शहर में स्मोक की औसत शरह 409 रिकॉर्ड की गई है। बरकी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 593, DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, जबकि ठोकर नियाज बे के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 पर पहुंच चुका है। रूसी वजारत खारजा का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्का। सफारती ज़राए के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम की साइड अलायंस पर रूस के साथ दो तरफा बातचीत में आने वाले दौर के मामला तय पा गए।
ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نائب وزیر اعظم کے بعد روسی وزیر خارجہ کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح وفد بھی پاکستان پہنچے گا۔ دورے کے دوران سٹیل ملز اور آئل ریفائنریز، پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سمیت توانائی کے منصوبوں پر بات چیت کا امکان ہے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی میں مزید توسیع۔ پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی میں مزید توسیع کر دی۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتوں پر پابندی تا حکم ثانی رہے گی۔ ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ ذاتی معالجین سے طبی معائنہ، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کی وساطت سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو 15 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں دی گئی۔ ذاتی معالجین میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں۔ غداری کرنے والوں کو اسمبلی اور پارٹی سے فارغ کر دیں گے، سلمان اکرم راجہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ان کا مستقبل وہی ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے۔ حامد خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔